آگے آقا علیہ السلام نے جب ان کو تیار کیا، اب جو لشکر تھا وہ بدر کی طرف روانہ ہوا. ادھر کفار 1000 کی تعداد میں ہے، کھانے کے لیے سب کچھ پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نعرے تکبیر لگائیں گے، رات کو قیام کریں گے، دن کو اللہ کا ذکر کریں گے. ادھر کفار ہموار زمین پہ بیٹھ گئے، صحابہ کے لیے سخت جگہ بچی. جب آقا علیہ السلام میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. زمین کہتی ہے کہ یار باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اوپر تشریف لایا ہے، اگر تیرے محبوب کو میری طرف سے گرم ہوا جائے گی تو تیرا محبوب پریشان ہوگا اور مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. فرمایا باران رحمت نازل ہوئی. صحابہ جو چھکے مارتے تھے وہ حشاش بشاش ہو گئے، جگہ جو تھی وہ سخت ہو گئی. صحابہ نے پانی اکٹھا کر لیا. اب آقا علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. ادھر کفار ساری رات دل جلاتے رہے. گانے گانے والی عورتیں ساری رات گاتی رہی. کہا گیا تھا ہر منزل پہ ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا جس سے لوگوں کی دعوت ہوگی. کفار ساری رات دل کراتے رہے، زور و شور کرتے رہے. ادھر میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے جو عریش چھپر لگایا گیا تھا، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں سرکار کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، میں ساری رات دیکھتا رہا. کبھی سرکار کا مزمل والا کمبل سرکار سے نیچے گرتا، سرکار اٹھاتے پھر اپنے کندھے پہ رکھتے. کہتے ساری رات حضور آہوزاری کرتے رہے اور ساتھ فرماتے رہے کہ یا باری تعالیٰ میرا کل اثاثہ یہ 313 لوگ تھے جو میں تیری بارگاہ میں لے آیا. یا اللہ اگر یہ 313 رخصت ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اب ساری رات حضور آہوزاری کرتے رہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب رات کا آخری وقت آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں سرکار کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے کیا حضور آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا. کہتے جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، فضائے بدر بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل فرمائے گا. فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے. پھر فرمایا 3000 فرشتے کے ساتھ مدد فرمائیں گے. پھر فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم 5000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور وہ بھی محبوب کائنات سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو فرشتوں کے ساتھ تو ہماری مدد کرے گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں خود بھی آؤں گا. اللہ نے فرمایا محبوب فرشتوں کے ساتھ بھی تیری مدد ہوگی. انی معکم، جب جہاد کا اعلان ہوگا تو میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. تو کسی نے کہا تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب میں بیٹھے بود شب جائے کہ من بودوں. اب آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں ہیں. ادھر کفار کی 1000 تعداد ہے. آقا علیہ السلام صبح اٹھے، صحیح مسلم ابو داؤد شریف، آقا علیہ السلام نے حضرت انس کو ساتھ لیا اور ایک چھڑی ہاتھ میں لی. آقا علیہ السلام لکیر کھینچتے اور ساتھ فرماتے کل یہاں ابو جہل قتل ہوگا. پھر لکیر کھینچتے آپ فرماتے یہاں عثمان قتل ہوگا. پھر لکیر کھینچتے فرماتے یہاں عتیبہ قتل ہوگا. پھر لکیر کھینچی فرمایا یہاں عبد المطلب قتل ہوگا. اب جب جہاد کا اعلان ہو گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قسم ہے رب القدوس کی میں دیکھتا رہا صحابہ جہاد کر رہے تھے، جہاں جہاں میرے آقا نے لائنیں لگائی تھی کفار جہاں بھی زخمی ہوتے اسی جگہ پہ آ کر مر سکتے. جہاں پہ میرے آقا نے لائنیں لگائی تھی. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہیں، میرے آقا تو وہ ہے کہ اللہ کی عطا سے
بندے دندناتے پھر رہے ہیں. میرے آقا فرما رہے کل جہاں فلاں مرے گا فلاں مرے گا فلاں مرے گا. پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر وہیں وہ مرے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. ایک طرف کفار کا لشکر ہے, دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے. اب کفار کی طرف سے عتبہ, عتیبہ اور ولید, تین بڑے بڑے سردار کافر جو تھے وہ آئے. اب آقا علیہ السلام نے انصار صحابہ کو بھیجا. وہ کہنے لگے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمارے مقابلے میں انصار کو بھیج دیا ہے, ہمارے مقابلے میں مہاجر صحابہ کو بھیجے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے. ہم ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں. پھر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ نے فرمایا حضرت امیر حمزہ کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ کہاں ہے؟ میں نے ایک وقفہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے چچا امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں. میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ کہاں ہے؟ کیا جی حضور. کھڑے ہو گئے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب علی شیر خدا کہاں ہے؟ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جرح. تینوں صحابہ کھڑے ہو گئے. اب آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کفار کے ساتھ وہ کام کیا کہ تینوں کے تینوں کفار کو آقا علیہ السلام کے تینوں صحابہ واسطے جہنم کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں. امیہ بن خلف جو اس وقت حضرت بلال جس کے غلام تھے میدان بدر کے اندر, وہ حضرت بلال کے ہتھے پڑ گیا. حضرت بلال زور سے اسے مار رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بلال ذرا شفقت کے ساتھ. حضرت بلال کہنے لگے کیا بھائی عبد الرحمن, اس امیہ نے مجھے بڑی سزائیں دی ہیں, میں اسے دردناک سزا دوں گا اور اسے باطن سے ختم کروں گا. میرے بھائیو پھر ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے, میرے بھائیو اگر خدا تعالیٰ چاہے تو پھر وہ چڑیوں سے باہر بھی بنوا دیتا ہے. یہ کفار سمجھتے تھے جب حضرت علی شیر خدا نے سرکار کے اعلان نبوت کے وقت فرمایا تھا نا ناصر کا یا رسول اللہ, کفار چھوڑ کر چلے گئے, آپ کو بد دعائیں دی. تو حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے, چھوٹی عمر ہے, عرض کیا انا حافظ کا انا ناصر کا یا رسول اللہ, حضور میں آپ کی مدد بھی کروں گا, آپ کی حفاظت بھی کروں گا. تو کفار جو اس وقت کہاں لگا کے رکھتے تھے, آج کائناتی عالم نے دیکھا کہ وہی بچہ جس کو دیکھ کر کافر کہاں لگا کے رکھتے تھے, آج اسی بچے نے کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس چھوٹے چھوٹے دو بچے آئے, حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آ کر پوچھتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ اس نے پوچھا کہ بیٹو ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ چچا جان مریں گے یا اس کو ماریں گے, مریں گے یا ماریں گے. ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے. کہا بیٹو کیا کرو گے؟ کہا اسے مار دیں گے. کہتے میں نے اشارہ کیا کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پہ جو بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہ بچے بجلی کی طرح گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر سے تن سے جدا کر دیا. دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں, چھوٹا قد ہے. میرے آقا نے پوچھا کہ بچوں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا ہے. ایک کہتا حضور میں نے قتل کیا ہے, دوسرا کہتا حضور میں نے قتل کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ذرا تلواریں تو دکھاؤ. جب صحابہ نے تلواریں دکھائی دونوں کو خون لگا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا بچوں کو دونوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کیا ہے.
میرے بھائیوں، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی اللہ نے ایسے مدد فرمائی کہ فتح و کامیابی عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار 70 کو قیدی بنا لیا گیا، باقی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر مارے گئے ہیں انہیں بدر کنویں میں ڈال دیا جائے. اب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. صحابہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کفار میدان بدر میں مارے گئے تھے انہیں کنویں کے اندر ڈالا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا. ساتھ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو مردہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے. کیا یہ بات سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جیسا تم سنتے ہو ویسے ہی یہ سنتے ہیں. جیسے تم سنتے ہو ویسے یہ کفار اسے نہیں سنتے ہیں، لیکن تم سن کر جواب دے سکتے ہو، یہ سن کر جواب نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں، اگر میدان بدر کے اندر کفار مشرکین مارے جائیں تو وہ سن سکتے ہیں، تو کیا آمنہ کے لال مدینہ منورہ میں ہماری بات کو نہیں سن سکتے؟ کیا خواجہ اجمیری ہماری بات کو نہیں سن سکتے؟ کیا داتا اجمیری ہمارے خلاف کو نہیں سنتے؟ کیا ہمارے خواجہ جگر بات کو نہیں سنتے؟ اگر یہ سارے سن لیتے ہیں تو آمنہ کے لال سوال بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا. خطاب فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کر کے دیکھیے اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے محبوب سے. اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرائے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے کیا حضور آپ نماز میں مسکرائے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نماز میں مسکرایا تھا. اچھا حضور کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا جو فرشتے میرے پاس مدد کے لیے آئے تھے اب جب واپس گئے ہیں تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. جبریل نے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا کہ جاؤ پہلے میرے محبوب سے اجازت لے کے آؤ. گئے میری مرضی سے تھے، آؤ میرے محبوب کی مرضی سے. اگر میرے محبوب اجازت دے دیتے ہیں تو ساری کائنات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.